یہ ذمہ داری آپ کا رکھنا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں امام احمد کے حنبل نے اپنی مسند میں ابن ماجہ نے روایت کیا اور پہلے سنن ابی داؤد اور ترمذی فرماتے ہیں کہ آقا اسلام نے فرمایا لا یحقر احدکم نفسہ، ان میں سے کوئی شخص اپنی جان کو حقیر نہ سمجھے. مت سمجھو کہ آپ حقیر ہیں، آپ کمزور ہیں. ہمارے ہاتھ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کو کسی ملک کی ایک مثال دیتے ہیں، کسی ایک ملک کی جہاں امیروں کی ضرورت ہو انقلاب وہ بھی انقلاب تاریخ میں کبھی امیروں کی ضرورت نہیں رہا. انقلاب بڈیروں کی ضرورت نہ تھا نہ ہے، جاگیرداروں کی ضرورت نہ تھا نہ ہے، ظالموں طاقتوروں کی ضرورت کبھی نہ تھا نہ ہے. پیغمبر جب دعوت انقلاب لے کے اٹھا تو قرآن کو پڑھیے وقال الملأ الذین کفروا، اس سوسائٹی کے بڑے لوگوں نے اس کو کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے. سوسائٹی کے سردار اس کے خلاف جمع ہو گئے، سوسائٹی کے جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار جمع ہو گئے. کبھی بھی کسی پیغمبر کی دعوت پر وقت کے فرعون نے لبیک نہیں کہا، وقت کے قارون نے لبیک نہیں کہا، وقت کے حمان نے لبیک نہیں کہا، اور کبھی حسین کی دعوت پر وقت کے یزید نے لبیک نہیں کہا. وہی جو لوگ طاقتور ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، وڈیرے ہیں، جن کے ہاتھ میں مال و دولت ہے، لوگوں کی عزت سے کھیلتے ہیں، خون سے کھیلتے ہیں، ان کی تو پانچوں بھیڑیں ہیں، ان کا تو کوئی بگڑا نہیں. وہ انقلاب کے لیے اپنے آپ کو تبدیل میں کیوں ڈالے؟ تبدیلی انقلاب ان کی ضرورت نہ تھی. یہ ہمیشہ غریبوں کی ضرورت تھی، کمزوروں کی ضرورت تھی، محتاجوں کی ضرورت تھی، یتیموں کی ضرورت تھی، غلاموں کی ضرورت تھی. ہمیشہ کمزوروں کی ضرورت رہی انقلاب. آقا اسلام نے فرمایا تم لوگ اپنی جان کو ہلکا نہ جانا کرو. غریب ہیں، کمزور ہیں، مزدور ہیں، محنت کش ہیں، طالب علم ہیں، علماء ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں. ہم طاقتور لوگ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے نہیں. آقا اسلام نے فرمایا خبردار، اپنے آپ کو حقیر، کمزور اور ہلکا نہ سمجھو. تم ہی طاقتور ہو، تم ہی طاقتور ہو. قرآن تمہیں طاقت دینا چاہتا ہے. انقلاب مستضعفین کی ضرورت ہے، مستضعفین جہاد کی. تم طاقتور بنو. آقا نے فرمایا کمزور نہ سمجھو. اب صحابہ کرام نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ کیف یحقر احدنا نفسہ، ہم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر کیسے جان سکتا ہے؟ حقیر کیسے ہم میں سے کوئی شخص اپنی جان کو اپنے آپ کو حقیر جانے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جواب سن لو. قال یرا امرا للہ علیہ فی مقال ثم لا یقول فی. اپنی جان کو حقیر وہ شخص سمجھتا ہے جو دیکھتا ہے بدی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کو دیکھے اور اس شخص کو اللہ کا حکم بھی معلوم ہو کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ ظلم ہے، اس کو روکنا میرا حق ہے، یہ بھی معلوم ہو، اور پھر بھی چپ رہے، پھر بھی چپ رہے، خاموش رہے، اس کے لیے زبان اور عمل کا جواب نہ کرے، اس کے خلاف نہ اٹھے. تو فرمایا جب وہ چپ رہے گا اس کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ کو حقیر جانا، اور اس کو کیا حشر ہوگا؟ تو یقول اللہ له یوم القیامہ، قیامت کے دن جب وہ شخص حساب و کتاب کے لیے پیش ہوگا، اللہ رب العزت اس کو فرمائیں گے ما منعک ان تقول فی کذا و کذا، اے چپ رہنے والے، اے ظلم کو دیکھ کر چپ رہنے والے، اے گناہ کو دیکھ کر چپ رہنے والے، اللہ کے دین سے ہوتی ہوئی سفارت کو دیکھ کر چپ رہنے والے، غریبوں پیتے ہوئے،
مستضعفین کمزوروں پر ظلم و جبر ہوتے ہوئے دیکھ کر، قوم کا خزانہ لٹے ہوئے دیکھ کر، جھوٹ اور دھچر و فریب ہوتے ہوئے دیکھ کر، اے چپ رہنے والے، تمہیں کس نے روکا تھا؟ ان معاملات میں کوئی کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ تم نے آواز بلند کیوں نہیں کی؟ اپنا فرض ادا کیوں نہیں کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک قیامت کے دن اسے یہ فرمائیں گے کہ یہ فریضہ کیوں نہیں ادا کیا؟ وہ شخص جواب دے گا کہ باری تعالیٰ مجھے پتا تھا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، مگر میں لوگوں سے ڈرتا تھا، وہ ظلم کرنے والے طاقتور مضبوط تھے، مجھے ان کا خوف تھا، اس لیے میں کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا دو اس کو عذاب میں، دوزخ میں، اس سے کہے گا کیا ان کا خوف وہ زیادہ حقدار سے خوف سے مجھ سے بڑھ کر حقدار؟ تجھے میرا خوف نہ تھا، تجھے ان کا خوف تھا، یہ تجھے یاد نہ تھا کہ قیامت کے دن میرے سامنے پیش ہونا ہے، کاش تو میرا خوف مقدم رکھتا ان ظالموں کو، وہ ظالم کیا کر دیتے تمہارے، وہ کیا کر دیتے کیا مجھ سے بھی زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ پاک کرتا ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بلکہ حضرت جریر روایت کرتے ہیں مسند احمد بن حنبل، سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ ابن حبان میں، کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا یقول ما من رجل یکون فی قوم یؤمل فیہم بالمعاصی، کوئی شخص اگر ایک ایسے معاشرے میں، ایک ایسے قوم میں رہ رہا ہے جس میں گناہ ہو رہی ہے، نافرمانی ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، کوئی شخص اس سوسائٹی میں رہ رہا ہے، یقدرون علی ان یغیروا علیہ، اور پھر اگر وہ سارے لوگ مل جائیں، 1 کروڑ نمازی بن جائیں، اگر 1 کروڑ قیام کرنے والے بن جائیں، 1 کروڑ بولیے قیام کرنے والے بن جائیں، اور اٹھ کھڑے ہوں، اور وہ حالات کو بدلنے پر طاقت رکھتے ہوں، اور پھر بھی نہ اٹھیں اور حالات کو نہ بدلیں، تو فرمایا الا اصابهم الله بعذاب من قبل ان يموتوا، اللہ تعالیٰ اس قوم کے لوگوں کے مرنے سے پہلے انہیں اپنے عذاب کے اندر دیا گیا، مرنے کے بھی پہلے عذاب آئے، عذاب سے وہی معاشرے بچیں گے جو موت سے پہلے اٹھ کھڑے ہوں اور ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ کے امر کو نافذ کریں۔ حضرت حسین روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھ لیں یہ اعتکاف ہے، میں کوئی سیاسی خطاب نہیں کر رہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ سیاست کی جگہ نہیں ہے، میں ایک لفظ قرآن اور حدیث مصطفیٰ کا سنا رہا ہوں، ایک جملہ اپنی طرف سے، آپ 5واں دن ہے چوتھا سن رہے ہیں، ایک جملہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، ایک جملہ فقط اللہ اور اس کے رسول کا پیغام کر رہا ہوں، آیات قرآن کا ترجمہ اور احادیث نبوی اور سنتوں کا ترجمہ، وہ پیغام جو معاشرے کے لوگوں کو پہنچایا نہیں گیا، لوگ اس سے باخبر نہیں ہیں، لوگ ظلم کے خلاف اٹھنا یہ کوئی سیاسی کام ہے، نہیں، یہ کوئی سیاسی کام ہے نہیں، ظلم کے خلاف جب امام حسین اٹھے تھے تو وہ کوئی سیاستدان تھے، وہ کوئی سیاستدان تھے، ارے سیاستیں اور سلطنتیں حسین کے جوڑوں کی دور پر قربان تھی، وہ کروڑوں سلطنتوں کے مالک، اگر ایک ٹھوکر مارتے حسین تو کروڑ یزید کی سلطنتیں، اور میں جب سب کو کہتا ہوں کہ بھائی پورے جوان اور بیٹے بھی جائیں، حق
حق کی سربلندی کے لیے اٹھیں اور بہنیں بیٹیاں بھی جائیں. یہ سنت حسین ہے. جب امام حسین جاتے ہیں حق کا سر کو سر بلند کرنے اور ظلم کا راستہ روکنے کے لیے, تو سیدہ زینب سے لے کر سیدہ سکینہ تک, امام زین العابدین سے لے کر علی اکبر اور یہ سر کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. یہ شیوا ہے تاجدار کائنات کا, خاندان نبوت کا, صحابہ کرام کا. اس لیے کہ یہ ہر ایک کا فرض ہے. ہر ایک سے پوچھا جائے گا, مرد سے بھی اور عورت سے بھی, جوان سے بھی اور بوڑھے سے بھی. ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے سامنے ظلم ہوتا رہا, گھر میں بیٹھ کر چولہے پر تو برا بلا کہتے تھے, مگر باہر نکل کے اس ظلم کے خاتمے کے لیے میرے حکم کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں. فرمایا تو جس قوم میں گناہ ہو رہے ہو, ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, ثم یقدرون علی ان یغیروا ما لا یغیر, ان کے پاس اگر وہ اکٹھے ہو جائیں تو طاقت بن جائے, وہ ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اگر 1 کروڑ نمازی ہو جائیں اور وہ قیام کریں تو وہ ان کے شیطان بھاگے گا یا نہیں. اگر اتنی بڑی نماز کھڑی ہو جائے, اتنی بڑی جماعت باجماعت نماز اگر اتنی بڑی کھڑی ہو جائے جس میں کروڑ نمازی قیام کر رہے ہوں, بچے گا شیطان. شیطان اپنے چیلوں سمیت نکل جائیں گے. فرمایا الا یوشک ان یعمهم اللہ منہ بعقاب, اگر ظلم کے خاتمے کے لیے اور گناہوں کے نظام کو ختم کرنے کے لیے نہیں اٹھیں گے, ان قریب اللہ پاک اس پوری قوم کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں دے. یہ حدیث آقا علیہ السلام کی, اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا يعذب العامة بعمل الخاصة. کوئی خاص بہت خاص نہیں. آقا اسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی معاشرے کے بڑے لوگ اگر گناہ کریں, یہ بات بڑی سن ہے, بڑے گناہ کریں, سردار گناہ کریں, طاقتور لوگ گناہ کریں, جاگیردار, سرمایہ دار, لیڈر, وزراء, اگر ایسے بڑے لوگ 50 لوگ گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں کے گناہوں کے باعث عوام الناس کو عذاب نہیں دیتا. تو یہ پہلا جملہ ہے, یہ حدیث مکمل نہیں ہوئی, یہ پہلا ٹکڑا. اگر بڑے لوگ معاشرے کے گناہ کریں تو ان کے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ عام غریب لوگوں کو, بولیے, عام غریب عورتوں مردوں لوگوں کو نہیں دیتا جن کے چولہے میں آگ نہیں جلتی, جن کی بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے نہیں ہیں, جن کے پاس بل ادا کرنے کا پیسہ نہیں, جن کے سر پہ چھت نہیں, جن کے بچوں کو فیس دینے کے پیسے نہیں, جو نہ تعلیم دلوا سکیں, نہ روزگار پا سکیں, نہ تعلیم دے کے ان کو کوئی نوکری مل سکے, نہ عزت پا سکے, نہ جان بچا سکے, نہ مال بچا سکے. یہ وہ غریب کروڑوں. اللہ پاک فرماتے ہیں, حضور اسلام نے فرمایا کہ بڑے لوگوں کے, لیڈروں کے گناہوں کا عذاب اور سزا اللہ غریب عامت الناس کو, عوام کو نہیں دیتا, مگر کب دیتا ہے وہ سنیے. فرمایا حتی یروا المنکر بین ظہرانیہم وہم قادرون علی ان ینکروہ فلا ینکروہ, مگر تب دیتا ہے عوام کو عذاب کہ جب ان کی آنکھوں کے سامنے کھلا ظلم ہو رہا ہو, پوری زیادتی ہو رہی ہو, پوری ناانصافی ہو رہی ہو, پوری شراب چل رہی ہو, پوری بدکاریاں ہو رہی ہو, پوری لوٹ مار ہو رہی ہو, خیانت ہو رہی ہو ان کی آنکھوں کے سامنے معاشرے میں, اور اگر یہ جمع ہو جائیں, قادرون جمع کر دیا ہے, جمع ہو جائیں تو اس نظام کو بدل سکتے ہیں, اس بدی کو بجھا سکتے ہیں, اس ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں, مگر بھلا ان کے لوگ نہ جمع ہوتے ہیں نہ بدی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. جب وہ بدی کے خاتمے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تب اللہ تعالیٰ
ان کے گناہوں کا عذاب بھی عوام کو دے دے گا. عوام کو جو عذاب ملے گا وہ گناہ کرنے کا نہیں بلکہ بڑوں سے ظلم کو نہ روکنے کا. کہ اگر اکٹھے ہو جاتے تو پھر کی بڑی طاقت بن جاتی کہ معاشرے سے ظلم کا خاتمہ نہ ہو. کیونکہ انہوں نے یہ فرض ادا نہیں کیا اس کی وجہ سے گناہ ہوگا. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ. پھر جب اللہ عذاب اتارتا ہے تو پھر خاص بھی رگڑے جاتے اور عوام بھی رگڑے جاتے. پھر اللہ پاک کسی کو نہیں چھوڑتا. عذاب سب کے لیے دیتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے سنتے تھے اور ائمہ اہل بیت سے سنتے تھے. آقا علیہ السلام کے زمانے سے یہ بات ہر ایک کی زبان پہ تھی. اور وہ کیا؟ ان اللہ تبارک و تعالی لا يعذب العامة بذنب الخاصة. کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی بڑے لوگوں اور خاص لوگوں کے گناہوں کا عذاب اور ان کے جرائم کا عذاب اور سزا عوام کو نہیں دیتا. اور اگر دیتا ہے تو صرف اس شرط پہ دیتا ہے بھلا کی سزا منکر و جہاد حق کو رقوبت کلہم. جب معاشرے میں کھلے بندوں زیادتی ظلم اور گناہ ہونے لگے, کھلے بندوں ظلم ہونے لگے اور وہ دیکھ رہے ہوں اور وہ اکٹھے ہو کر طاقت نہ بنے اور اس کو ڈر ہو کے اللہ تعالیٰ پھر ساروں کو اس عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. ساروں کو مبتلا کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ کسی قوم کی تقدیر اب خود نہیں بدلتی. تو چند چیزیں خلاصتاً طے ہوئی. ایک تو یہ کہ زندگی میں پہلے نیکی کو نافذ کرو اور اپنی زندگی سے پہلے بدی کو بچاؤ. آپ سمجھ گئے میری بات؟ اپنی زندگی کو, اپنے گھر کو عمل کرنے والے بنو. آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے والے بنو. عبادات میں حضور کا طریقہ اپناؤ, معاملات میں طریقہ اپناؤ. کل سے انشاءاللہ معاملات اور اخلاق اور ذائقے کے حقوق کا بیان شروع ہوگا. کیونکہ اخلاق اور معاملات کی ذمہ داریاں, گھر کی کیا ذمہ داریاں پوری کرو, لوگوں کے ساتھ حقوق ان کے کیا کس طرح ادا کرو, پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں, میاں بیوی کے کیا ہیں, والدین کے کیا ہیں, اولاد کے کیا ہیں, خونی رشتوں کے کیا ہیں, سوسائٹی کے کیا ہیں, غریب کے کیا ہیں, مسکین کے کیا ہیں, پڑوسی کے کیا ہیں, مسافر کے کیا ہیں, دوست کے کیا ہیں. ہر شے کو پہچانو اور اللہ کے رسول نے جو طرز زندگی دیا ہے اس پوری طرز زندگی کو اپنا لو. اس اعتکاف میں آنا یہ تربیت گاہ بھی ہے, یہ خلوت گاہ بھی ہے, یہ عبادت گاہ بھی ہے, یہ ذکر گاہ بھی ہے, یہ محبت گاہ بھی ہے, یہ معرفت گاہ بھی ہے. تربیت لے کے جاؤ, زندگیاں بدل کے جاؤ. اور جب آپ اپنی زندگی بدلیں گے آپ میں سے ہر شخص کے اندر ایمان کا اتنا نور آ جائے گا, اللہ پہ توکل اور یقین کی اتنی طاقت آ جائے گی کہ ایک شخص 10 پر تو کیا 100 پر بھی باری ہو جائے گا. ایمان کی طاقت والے کے سامنے بے ایمان شخص نہیں روک سکتا. امانت دار کے سامنے بددیانت اور خائن نہیں روک سکتا. اللہ رسول کو اپنی جان و مال بیچ دینے والے کے سامنے جان و مال کی خاطر ڈرنے مرنے والا نہیں روک سکتا. آپ اللہ سے سودا کرو اور ایمان کو طاقتور بناؤ. ایمان آپ کو اتنا طاقتور بنا دے گا کہ انشاءاللہ ایک شخص 10 کو کیا 100 کو مال ہوگا. اور یہ قوت سجدہ ریزیوں سے آئے گی. رات کے اندھیروں میں اللہ کے نور سجدے کرو, اللہ کی کتاب اور اس کے کلام کی تلاوت کرو. آپ کی آنکھیں مولا کی محبت میں کچھ بھیگی ہوں, دل اللہ کی یاد میں ڈوبے, زبان پر اللہ کا ذکر ہو, اخلاق پڑھتے ہوں, حقوق ادا کریں. تو جب پوری زندگی دین اور ایمان میں ڈل جائے گی
اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں کے ذریعے بھی آپ کی مدد کرے گا. جب آپ نے معروف اپنی زندگی میں نافذ کر دیا اور منکر بدی کو زندگی سے نکال دیا، پھر آپ طاقتور ہو کر سوسائٹی کی طرف نکلیں گے اور سوسائٹی میں خیر کو طاقتور کرنے اور شر اور بدی کو مٹانے کے لیے قدم اٹھائیں گے. اللہ کی مدد کی طرف پھر آپ کے ساتھ ہوگی. اور یہ راستہ ہے، اور یہ اگر آپ نے نہ اپنایا تو میں آپ کو وہ حدیث نبوی سنا چکا ہوں پچھلی راتوں میں. جو وقت آ جائے گا جب دروازے بند کر دیے گا، جب تم دعائیں کرو گے بڑا انتظام رکھو کہ تمہارے لیے دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. صالحین اللہ والے بھی دعا کریں گے تو اللہ قوم کے حق میں اللہ والوں کی دعا بھی قبول نہیں کرے گا. وہ قوم ہے جنہوں نے برائی کے ساتھ سمجھوتا کر دیا. وہ دل کبھی بدی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا، نہ اپنی زندگی میں نہ اپنی سوسائٹی میں. اللہ رب العزت ہمارے حال کو جنم فرمائے، ہمیں دین اور ایمان پر استقامت عطا کرے اور ہمارے اندر ایمان کا نور اور تقویٰ کی طاقت اور زیادہ بے شک بے اضافہ فرمائے، تاکہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سعادتوں اور اللہ رب العزت کی رضا اور عطا سے ہمارا مال ہو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. اے اہل اسلام، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیداری اور جنگ کی تیاری ہے. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. تو مشرکو، تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور دھیان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے. بس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو اور اللہ سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے. اور اے پیغمبر، کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو. إِنَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو کہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے.
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھاٹ کی جگہ ان کی ساتھ میں بیٹھے رہو. پھر اگر وہ توبہ کرنے اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگے تو ان کی راہ چھوڑ دو. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ. اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے. پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو. بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا لیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا. یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. یہ اللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المهتدون. جو کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتے داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگے تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ سَاءَ
والأيمان لهم لعلهم ينتهون. اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی فصلوں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں کی جنگ کرو. یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی فصلوں کا کچھ اعتبار نہیں. عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی فصلوں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر اللہ کے دلا وطن کرنے کا عزم مصمم کر دیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی. کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ کرنے کے لائق اللہ ہے بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ان سے خوب لڑو. اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا اور اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ کے جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو متميز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. مشرکوں کو زیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں. ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. کہ مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر
بیت المحاجوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے نعمت آئے جاویدانی ہے اور خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم۔ وہ ان میں ابد آباد رہیں گے، کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا صلہ اجر ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی اکثریت پر غرور تھا اور وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین
باوجود اتنی بڑی فراخی کہ تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله مومنوں، مشرک تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مخلصی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہیں کی ریس کرنے لگے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بیٹھ کے پھرتے ہیں۔ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔
اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. یہ چاہتے